اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کی خدمت میں چوتھا درس عرض کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کے امتیازات، مبارک کتاب۔ ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ ہم بے شک عذاب سے ڈرانے والے تھے۔ قرآن کریم ہر لحاظ سے مبارک ہے۔ الف، نازل کرنے والے کے لحاظ سے تبارک الذی نزل الفرقان۔ بے، نزول کے مقام کے لحاظ سے ببکۃ مبارکہ۔ نزول کے زمانے کے لحاظ سے فی لیلۃ مبارکہ۔ دال، الفاظ اور معنی کے لحاظ سے کتاب انزلنا الیک مبارک، با کرامت کتاب۔ یہ بڑا محترم قرآن ہے جسے ایک پوشیدہ کتاب میں رکھا گیا ہے۔ اسے پاک و پاکیزہ افراد کے علاوہ کوئی چھو بھی نہیں سکتا ہے۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ قرآن میں خداوند عالم اور اس سے متعلق چیزوں کی توصیف لفظ کریم کے ذریعے بیان ہوئی ہے۔ ایک، خداوند بھی کریم ہے، ما غرک بربک الکریم۔ دو، قرآن بھی کریم ہے، انہ لقرآن کریم۔ تین، رسول خدا بھی کریم ہے، وجاءہم رسول کریم۔ چار، نزول وحی کا واسطہ یعنی جبرائیل بھی کریم ہے، انہ لقول رسول کریم۔ انسان بھی خداوند عالم کی سب سے افضل مخلوق کے عنوان سے باکرامت ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 152 میں اہل بیت علیہم السلام کو کرائم القرآن کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جی ہاں، قرآن کریم کرامت کی کنجی اور انسان و معاشرے کی عزت کا سبب ہے۔ اس کی طرف نگاہ ڈالنا، اس کی تلاوت کرنا، اسے حفظ کرنا، اس میں تدبر اور غور و فکر کرنا اور اس سے نصیحت حاصل کرنا انسان کی ترقی اور کرامت کا سبب بنتا ہے۔ انہ لقرآن کریم۔ خداوند عالم کے اس ہمیشگی معجزے یعنی قرآن کریم کے کچھ امتیاز سورہ یونس کی تفسیر کے ذیل میں تفسیر نور میں یوں بیان ہوئے ہیں۔ ایک، بلند تعلیمات کو مختصر سے جملوں میں سمیٹ دینا، جیسے میاں بیوی کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اسی طرح غیر الہی طاقتوں کی کمزوری کو مکڑی کے جالے کے مشابہ قرار دینا، یا یہ کہ وہ ایک مچھر کی تخلیق سے بھی عاجز ہیں۔ لن یخلقوا ذبابا، یعنی وہ ایک مچھر بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ دو، دل نشین اور مؤثر کلام، ایسا کلام کہ اگر 1000 مرتبہ بھی پڑھا جائے تو پرانا نہیں ہوگا، بلکہ ہر مرتبہ ایک نقطہ حاصل ہوتا ہے۔ تین، کلام میں یکجہتی اور تسلسل، قرآن کریم کے الفاظ میں تسلسل اور یکجہتی مخصوص انداز میں پایا جاتا ہے، اور اگر عربی تحریروں یا روایات کے درمیان قرآن مجید کی ایک آیت بھی رکھ دی جائے تو وہ بالکل نمایاں نظر آتی ہے۔ چار، قرآن کریم کا جامع ہونا، برہان سے لے کر مثالوں تک، دنیا سے لے کر آخرت تک، اور گھریلو مسائل جیسے حقوق، سیاسی، فوجی، اخلاقی اور تاریخی مسائل پر مشتمل ہے۔ پانچ، حقیقت پر مبنی، اس کے الفاظ و مفاہیم حدس اور گمان پر مبنی نہیں ہیں، یہاں تک کہ اس کے واقعات بھی حقیقی ہیں۔ چھ، عالمی اور ہمیں گیر ہونا، ہر شخص اور ہر سطح کا انسان قرآن کریم سے بہرہ مند ہو سکتا ہے، اور قرآن کریم کسی فن و ہنر کی مخصوص کتاب نہیں ہے۔ سات، ہمیشگی اور جاویدانے، انسانی عمر اور علوم کو جتنا زمانہ بھی گزر جائے قرآن کریم کے اسرار مزید کشف ہوتے رہیں گے۔ آٹھ، بہت زیادہ ترقی، سب سے زیادہ دشمن ہونے اور بہت سے حملوں کے باوجود اس نے اپنے زمانے میں بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ نو، سب کے سامنے معجزہ، یہ معجزہ سب کے سامنے اور لفظ اور جملوں کی قسم سے بھی سبھی کے ہاتھوں میں موجود ہیں۔ 10،
کتاب بھی موعظہ ہے اور قانون و دستور کی کتاب بھی ہے۔ 11 یہ کسی کے سامنے درس نہ پڑھنے والے اور جاہل علاقے میں رہنے والے شخص کے ذریعے ہے۔ 12 اس میں کوئی ایک حرف تک اضافہ نہیں کیا گیا اور نہ ہی کم کیا گیا ہے، اور یہ تحریف سے پاک و منزہ ہے۔ 13 رحمت و شفا کا باعث ہے۔ اس دوا کا طبیب ہمیں بھی جانتا ہے اور وہ ہمیں چاہتا بھی ہے، اور اس کے نسخے کا نتیجہ ہمیشگی ہے اور اس کی کوئی نظیر بھی نہیں ہے۔ قرآن کا معجزہ۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن بندے نے گھڑ لیا ہے؟ تو کہہ دیجئے کہ اس کے جیسے 10 سورہ گھڑ کر تم بھی لے آؤ، اور اللہ کے علاوہ جس کو چاہو اپنی مدد کے لیے بلا لو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ قرآن کریم صرف فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے معجزہ نہیں ہے، بلکہ تعلیمات، موعظے، دلائل، غیب کی خبریں اور قوانین کے لحاظ سے بھی معجزہ ہے، کیونکہ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم کے ذریعے تمام لوگوں کو دعوت دی گئی ہے، صرف عربوں کو نہیں کہ جو قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کو سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ایک دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جنات سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کا مثل لے آئیں تو بھی نہیں لا سکتے، چاہے سب ایک دوسرے کے مددگار اور پشت پناہ ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ قرآن کریم کے معجزے ہونے کے پہلو بہت زیادہ ہیں۔ قراءت میں الفاظ کی شیرینی اور مٹھاس، 23 سال میں نازل ہونے والی کتاب میں مکمل یکجہتی، ایسے علوم کا بیان جو اس زمانہ میں نہیں پائے جاتے تھے، بعد میں آنے والے زمانے کی پیشن گوئیاں، ایسی قوموں کی تاریخ کا بیان جن کا کوئی نام و نشان تک باقی نہیں، انسانی زندگی کے انفرادی اور اجتماعی پہلوؤں میں جامع اور مکمل قانون، ہر طرح کی تحریف و تبدیلی سے پاک، کبھی پرانا نہ ہونا اور مسلسل آنے والی صدیوں میں نہیں بھلایا جانے والا۔ اس قدر رعایت، تحریک و ترغیب کے بعد بھی انسان عاجز ہے۔ قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا پورے قرآن کی مثل لے آؤ، ان یأتوا بمثل ھذا القرآن۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے قرآن کے 10 سورتوں کی مثل لے آؤ۔ اس کے بعد ایک مقام پر اس سے بھی زیادہ چھوٹ دی گئی کہ قرآن کی ایک ہی سورہ کا مثل لے آؤ، ان یأتوا بسورۃ مثلہ۔ ان تمام رعایتوں کے علاوہ ترغیب بھی دلائی گئی ہے۔ ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے اگر تمام جن اور انس مل کر ایک دوسرے کی مدد کرو تو بھی اس کا مثل نہیں لا سکتے۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے اگر پوری زمین پر رہنے والے افکار بھی آپس میں مل جائیں تو بھی ہرگز قرآن کریم کی مثل نہیں لا سکتے۔ تاریخ نے بھی ثابت کیا ہے کہ اسلام کے خلاف جنگ کرنے والے دشمنوں نے بہت سی سازشیں کی، لیکن پھر بھی قرآن کا جواب نہ لا سکے، یہاں تک کہ ایک سورہ کی مثل بھی نہ لا سکے۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ قرآنی واقعات کے امتیازات۔ پیغمبر، ہم آپ کے سامنے ایک بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں جس کی وحی اس قرآن کے ذریعے آپ کی طرف کی گئی ہے، اگرچہ اس سے پہلے آپ اس کی طرف سے بے خبر لوگوں میں تھے۔ دوسرے واقعات کی نسبت قرآنی واقعات کے امتیازات۔ 1 واقعہ بیان کرنے والا خداوند عالم ہے، نحن نقص۔ 2 با مقصد ہے، نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت بہ فؤادک۔ 3 حق ہے، صرف خیال نہیں ہے، نحن نقص علیک نبأہم بالحق۔ 4 علم کی بنیاد پر ہے، گمان کی بنیاد پر نہیں ہے، فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْم۔ 5 تفکر اور غور و فکر کا باعث ہے، بے حسی کا باعث نہیں، فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ 6 عبرت کا ذریعہ ہے، صرف تفریح کے لیے نہیں، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ۔ قرآن کے قاریوں کی اقسام۔
اور جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموش ہو کر غور سے سنو، شاید تم پر رحمت نازل ہو جائے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کے قاریوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک گروہ قرآن کریم کو اپنی معاشی زندگی کا ذریعہ قرار دیتا ہے اور وہ لوگوں پر مسلط ہو جاتا ہے۔ ایک گروہ قرآن کریم کی اپنی زبان سے تلاوت تو کرتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا۔ ایک گروہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور اسے اپنے درد کی دوا سمجھتا ہے اور وہ ہمیشہ قرآن سے مانوس رہتا ہے۔ خداوند عالم نے اس گروہ کے ذریعے عذاب کو دور کیا ہے اور ان کے ذریعے باران رحمت نازل کرتا ہے، لیکن ایسے افراد بہت کم ہوتے ہیں۔